نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئی اس پر پس انہوں نے سلام کیا۔ قال سلام، حضرت نے بھی سلام کا جواب دیا اور کہا قوم منکرون، کوئی اجنبی قوم معلوم ہوتے ہیں۔ فراغ الی اہلہ، پس چلے گئے اپنے گھر کی طرف۔ فجاء بعجل سمین، پس لے آئے ایک موٹا تازہ بچڑا بھنا ہوا۔ فقربہ الیہم، پس قریب کیا اس کو ان کی جانب۔ قال الا تأکلون، پس فرمایا کیا کھاتے نہیں ہو تم؟ فأوجس منہم خیفہ، پس محسوس کیا ان سے ڈر۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈر نہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، اور خوشخبری دی ان کو ایک علم والے لڑکے کی۔ فاقبلت امرأته فی سرۃ، پس متوجہ ہوئی، سامنے آئی ان کی بیوی حیرت میں۔ فسکت وجہہا، پس ہاتھ مارا اس نے اپنے چہرے پر۔ وقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی بوڑھی اور بانجھ۔ قالوا کذالک قال ربک، انہوں نے کہا اسی طرح ہوگا، اسی طرح کہا ہے تیرے رب نے۔ انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الذاریات کا دوسرا رکوع آیت نمبر 24 سے لے کر 30 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے ثبوت کے بعد دنیاوی عذاب اور اللہ کی پکڑ کے کچھ نمونے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیے۔ ان میں سے
اللہ کی پکڑ کا نمونہ تو لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے جو ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے، لیکن لوط علیہ السلام کے واقعے سے پہلے تمہیداً ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ فرشتے جو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور ان کو بیٹے کی بشارت سنائی تھی۔ تو آج کے سبق میں وہ تمہیدی بات کہ وہ فرشتے جو قوم لوط پر عذاب لے کر گئے تھے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی بشارت سنانے کے لیے گئے۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے نوجوان لڑکوں کی صورت میں گئے۔ انہوں نے پہچانا تو نہیں کہ کون ہے اور کہاں سے آئے، مہمانوں کو بٹھایا اور ان کی مہمان نوازی کے لیے کھانے پینے کی تگ و دو میں لگ گئے، یعنی پہچان کے بغیر ہی لگ گئے۔ معلوم ہوا اللہ کے انبیاء بہت سخی ہوتے ہیں کہ نبی پہچان ہو تو بھائی چلو تعارف بعد میں کر لیں گے، پہلے مہمان کو کھانا تو کھلایا جائے۔ بہرحال گھر میں بچڑا کا گوشت تیار کیا اور تیار کر کے بھون کر کے مہمانوں کے لیے پیش کر دیا۔ اب وہ بظاہر تو نوجوان تھے لیکن حقیقت میں تو فرشتے تھے اور فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ جب ان کے سامنے رکھا تو ان کو کیا لگے بھنا ہوا بچڑا ہے یا کیا ہے، انہوں نے کھانا جب نہ کھایا، کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، جانتا بھی میں نہیں ہوں اور میں ان کی عزت کے لیے اتنا اچھا کھانا لے کر آیا ہوں اور یہ اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں کھانا چاہ رہے۔ تو تب انہوں نے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تو یہ کھانے مانے نہیں کھاتے، تو آپ کے پاس ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بیٹے کی بشارت سنائیں۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں وہ بھی سامنے آگے بڑی حیرت میں کہ میں بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں اور بیٹا ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اور جب رب فیصلہ کر لے تو اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز روک نہیں۔ فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ابراہیم علیہ السلام کے عزت والے مہمانوں کی؟ مکرمین معزز مہمان، فرشتے جو تھے یقیناً معزز تو تھے، ضیف کا معنی مہمان۔ جو دعوت ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں ضیافت، اصل میں یہ ضیف سے نکلی ہے، مہمان سے، یعنی مہمانوں کے لیے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضیافت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میزبان کے لیے جو چیز اس کے پاس میسر ہو وہ پیش کر دے، حقیر نہ سمجھے کہ جناب میرے پاس اب یہ چیز ہے تو میں کیسے مہمان کو پیش کروں، جو میسر ہو پیش کرے۔ اور مہمان کو چاہیے کہ جو چیز میزبان نے پیش کی ہے اس کو گھٹیا نہ سمجھے بلکہ اس کو عزت کے ساتھ کھائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھانے میں خواہ مخواہ انہوں نے عیب نکالنا ہی ہوتا ہے، خصوصاً جب کسی کے ہاں دعوت پر گئے ہوں اور یہ کیا بنا دیا یار، میں تو یہ نہیں کھاتا، پھر ایسی باتیں مت کیا کریں، اس سے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، نہیں پسند ہے تو تھوڑا کھا لیں، لیکن اب اس میں عیب نکالنا اور اس کا دل توڑنا، یار یہ کیسی دعوت ہے جس میں یہ کھانا بنا ہوا ہے، یا یہ باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ بس مہمان کے پاس جو چیز آئی ہے اسے قبول کر لینی چاہیے اور میزبان کو جس چیز کی توفیق ہے اسے مہمان کے لیے کر دینا چاہیے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مہمان کا خوب اکرام جس کو ہوتا ہے، جو تکلفات والا، وہ ایک دن ہے، باقی 3 دن تک مہمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور کہتے ہیں پھر بھی اگر کوئی رہ گیا تو وہ صدقہ ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے، 3 دن تک مہمانی ہوتی ہے اور اس کے بعد زیادہ ڈیرے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما،
جب وہ ان کے پاس داخل ہوئے تو جا کر انہوں نے سلام کیا۔ سب سے پہلا کام جو کسی کے پاس بندہ جائے تو کیا کہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام سے قیمتی کوئی تحفہ نہیں ہے۔ جنتیوں کا جنت کے اندر بھی بڑا تحفہ سلام ہوگا۔ فرما اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ وہاں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا۔ قال سلام، حضرت نے بھی سلام کا جواب دیا۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں 5ویں پارے میں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کا تحفہ دیا جائے تم اس سے بہتر کر کے جواب دو، یا کم از کم اتنا تو ضرور لوٹاؤ۔ اس آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے اتنا جواب دینا تو واجب ہے، اور اضافی جواب دینا یہ سنت ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کہا السلام علیکم تو وعلیکم السلام کہنا تو واجب ہے، اور وہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں گے تو اجر میں اضافہ ہو جائے گا، اس سے بہتر ہو جائے گا۔ قال سلام، تو حضرت نے بھی سلام کا جواب دیا، اور دل ہی دل میں فرمانے لگے قوم منکرون، اجنبی قوم معلوم ہوتے ہیں، جان پہچان تو کوئی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے مہمان آئے، لیکن بجائے اس کے کہ ان سے پوچھتے ہاں جی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کام ہے، نہیں، پہلے مہمان کے کھانے کا انتظام کریں، پہلے ان کے اکرام کا انتظام کریں۔ ہمارے ہاں تو جب بندہ اٹھنے لگتا ہے ٹھہرو جی چائے بناتے ہیں جی سمجھ آئیے، ساری بات چیت ہو گئی ہے، آدھے گھنٹے سے بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے جی اجازت، نہیں ابھی بادشاہ کوئی چائے شے کے، بھائی چائے شاید پیش کرنی تھی تو پہلے پیش کرتے نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تعارف بھی نہیں پہلے پوچھا، پہلے کھانے کا انتظام کیا، تو جاتے ہو یہ چائے، یہ تو ٹرکانے والی بات ہے۔ بہرحال فراغ الی اہلہ، حضرت اپنے گھر والوں کی طرف تشریف لے گئے، وہاں متوجہ ہوئے، فجاء بعجل سمین، پس ایک بھنا ہوا تازہ بچڑا لے کر آ گئے، تازہ گوشت بھنا ہوا، عجل کا معنی بچڑا، سمین موٹا تازہ بہترین بھنا ہوا، وہ لے کر آئے، فقربہ الیہم، پس وہ ان کے قریب کر دیا، ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب فرشتے کہاں کھائیں بھلا گوشت، فرشتوں کو کیا پتا کہ گوشت کھانے کی کیا لذت ہے، لہٰذا انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھایا۔ قال الا تاکلون، حضرت نے کہا کھاتے نہیں ہو، یہ گوشت تمہارے لیے بنا کر لائے ہوں، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ جب انہوں نے نہ کھایا فاوجس منہم خیفہ، حضرت ڈر محسوس کرنے لگے، جان پہچان بھی کوئی نہیں، اور ہیں بھی اتنے کہ میں نے اتنا تکلف سے کھانا تیار کیا، ایک لقمہ بھی کھانے کے لیے تیار معلوم ہوا۔ اگر میزبان کھانا بنائے تو کم از کم تھوڑا ضرور اس میں سے کھائیں، نہیں طبیعت مانتی تب بھی کچھ کھائیں تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ ایک آدمی نے آپ کے لیے اکرام کیا ہے تو اس کا دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا جی۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، حضرت نے ڈر محسوس کیا، قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا کہ ڈر نہیں، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، پھر انہیں خوشخبری سنائی ایک علم والے لڑکے کی، یعنی ڈرو نہیں جی، ہم انسان نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، آپ کے پاس بیٹا دینے کی، بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ سورہ ہود میں ہے، وہاں پر بھی یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، تو وہاں پر تھوڑی تفصیل اگر آپ وہ مقام نکال لیں تو بہت ہی سامنے جب آیات ہوتی ہیں نا تو ایک بہت ہی، سورہ ہود نکالیں، پارہ نمبر ہے 12 اور صفحہ نمبر 207 ہے، آیت نمبر 68 ختم ہو رہی ہے، 69 شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 207 207 آیت نمبر 68 ختم ہو رہی ہے اور 69 شروع ہو رہی ہے، بالکل تقریباً آخر سے، صفحے کے آخر سے، صفحہ نمبر 207، جن کو نہیں ملا ساتھ والوں سے دیکھ لیں۔
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ گئے، صفحہ نمبر 207، خوشخبری کے ساتھ گئے۔ قالوا سلاما، انہوں نے سلام کیا، قال سلام، حضرت نے سلام کا جواب دیا، فما لبث ان جاء بعجل حنید، ایک نہ ٹھہرے مگر لے آئے ایک بھنا ہوا بچھڑا۔ فلما رأى ایدیہم، پس جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، نکرہم، انجان سمجھا ان کو، واوجس منہم خیفہ، اور دل میں ڈر محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈر نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں قوم، بولے نہیں، قوم لوط کی طرف، قوم لوط کی طرف۔ وہی واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل قوم لوط کی طرف آئے تھے، تو پہلے یہاں خوشخبری دینے آئے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اب ادھر بیٹے کی خوشخبری جب سنائی نا، تو حضرت کی بیوی یعنی حضرت سارہ قائمۃ، کھڑی تھیں، فضحکت، یہ بات سن کر ہنس پڑی، فبشرناها باسحاق، پس خوشخبری سنائی اسحاق علیہ السلام کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی۔ بڑھاپے کے عالم میں فرشتوں نے کہا اللہ آپ کو اسحاق بیٹا دیں گے، اور پھر بیٹے اسحاق کا آگے بیٹا یعقوب بھی ہوگا، یعنی بیٹے اور پوتے کی اکٹھی خوشخبری سنائی۔ حضرت سارہ ہنس پڑی، عجیب بات ہے، زندگی گزر گئی، بڑھاپے تک پہنچ گئے، اولاد ہی نہیں ہوئی، اور اب جناب اکٹھی خوشخبری آ گئی، بیٹے کی بھی اور ساتھ پوتے کی بھی۔ قالت یا ویلتا، حیران ہو کر کہنے لگی ہائے افسوس، الدو، میں بچہ جنوں گی، وانا عجوز، اور میں تو بوڑھی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، یہ بھی ضعیف ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اس عمر میں بیٹا اور پھر آگے پوتا، عجیب بات ہے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے امر سے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں تم پر ہوں اے نبی کے اہل بیت۔ بیوی کیا ہوتی ہے؟ بولو اہل بیت، بیوی سے بات ہو رہی نا۔ اللہ کی رحمتیں تم پر ہوں اے نبی کے اہل بیت، انہ حمید مجید، بے شک وہ بڑی تعریفوں والا، بڑی بزرگی والا ہے، جب وہ بیٹا دے دے تو کوئی روک۔ اب واپس آئیے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، پس سامنے آ گئی ان کی بیوی حیرانگی میں، فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، چہرے پر ہاتھ رکھا، وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، اور کہنے لگی بوڑھی ہوں اور بانجھ ہوں۔ بانجھ عورت جو ناقابل اولاد ہو، جس کو حکیم ڈاکٹر جواب دے دیں کہ بیٹا نہیں ہو سکتا جی، وہ ہوتی حکیم، اور جو بوڑھی ضعیف ہو جائے اور بڑھاپے کی وجہ سے بچہ جننے کے قابل ہے، وہ ہوتی ہے عجوز۔ میں عجوز بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں۔ بوڑھی اور بانجھ کے بطن سے بیٹا، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ تعجب ہوا، تعجب ہوا اللہ کے حکم پر، اور اسی تعجب کی وجہ سے فسکت وجہہا، چہرے پر ہاتھ میری طرف دیکھے نا جی، کوئی بندہ عجیب خبر سنائے، عجیب انہونی بات، وہ تیری خیر، چہرے پہ ہاتھ آ جاتا نا، حیرانگی میں تیری یہ کیسے ہوگا۔ ہمارے شیعہ بھائیوں نے یہاں سے ماتم ثابت کر لیا۔ کیا کر لیا جی؟ ماتم ثابت کر، ماتم قرآن سے ثابت ہے۔
کہاں سے ثابت ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب بیٹے کی خوشخبری ملی تو انہوں نے چہرہ پیٹ کر ماتم کر لیا، لیکن یہ بیچارے بھول گئے کہ ماتم خوشی پر ہوتا ہے یا افسوس پر ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے جی؟ بیٹا پیدا ہو تب ماتم ہوتا ہے یا بیٹا فوت ہو تب ماتم ہوتا ہے؟ وہ ساری زندگی اولاد مانگ مانگ کے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ اولاد نہ ہوئی، بڑھاپے میں خوشخبری آئی تو تعجب ہوا نا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ تعجب قرآن نے ابھی ہم نے دوسرے مقام پہ دیکھ لیا، تعجبین من امر اللہ، تعجب کیا اور تعجب کی وجہ سے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ ماتم تو ہوتا ہے غم اور افسوس میں، اگر کسی کا بیٹا اگر ان کا فوت ہو جاتا اور اس وقت قرآن یہ کہتا تو پھر تو بندہ چلو بات عقل میں آتی، بھائی بیٹا فوت ہو گیا اور غم میں انہوں نے چہرہ پیٹا ہوگا۔ یہاں تو تعجب میں پیٹا نہیں ہے، ہاتھ رکھا ہے تعجب کی وجہ سے کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا۔ جب حضرت سارہ نے تعجب کا اظہار کیا تو فرشتوں کا جواب سنیے، قالوا کذالک، پہلے سوال سمجھیے، عجوز عقیم، بوڑھی ہوں بانجھ ہوں، کیسے بیٹا ہوگا؟ کیا میں جوان ہو جاؤں گی؟ کیا بانجھ پن ختم ہو جائے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی پھر بیٹا ہوگا؟ فرمایا نہیں، بوڑھی بوڑھی رہے گی، بانجھ بانجھ رہے گی، کذالک بالکل اسی طرح رہے گی جیسے تم ہو نا ایسے ہی رہے گی۔ تو پھر بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ، بیٹا کیسے ہوگا؟ قال ربک، اس ایسے ہوگا کہ رب نے فیصلہ کر لیا ہے۔ جب رب فیصلہ کر لے پھر بانجھ اور بوڑھا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل بات تو اللہ کا امر ہوتا ہے۔ اصل بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا۔ انہ هو الحکیم العلیم۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اتنا عرصہ گزر گیا، 80 سال سے اوپر عمر ہو گئی، اللہ نے پہلے کیوں نے دیا؟ فرمایا هو الحکیم، وہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کب دینا ہے، العلیم، وہ سارے حالات سے